بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ کو میرا سلام۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور ایک عورت کا قصہ سنانے والے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین کو کوئی چیز صدقہ نہیں کرے گا، کوئی کسی غریب کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ فقیر نے کہا، تو مجھے اللہ عز و جل کی خاطر کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ ماں نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال میں کھو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کرتی تھیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں تو وقت ہی نہیں دیتا، جتنا بھی وقت ہے وہ اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس نئی نویلی دلہن کو بادشاہ کی نظروں میں گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پھر ایک دن بادشاہ کو کسی جنگ پر جانا پڑا اور وہاں اسے کافی دن لگ گئے۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکارہ ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے باہر نکال دو۔ اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس کے گلے میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اس ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب پر بہت یقین تھا اور اسے اپنے اللہ سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اسے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے تڑپ کر کہا، کون ماں نہیں چاہتی؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے اللہ سے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، کون نہیں چاہتا
چاہتا ٹھیک ہونا۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے اللہ سے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ واپس لوٹا دیے گئے۔ عورت نے اللہ کا بے حساب شکر ادا کیا اور حیران نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی لوٹا دیے گئے۔ نوجوانوں نے پوچھا، اے عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، نہیں۔ عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز